السلام علیکم۔ آج کے اس دلچسپ اور فکر انگیز جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ دیکھیں، آج ہم روح کی ایک ایسی ریئل اسٹیٹ جرنی پر نکلنے والے ہیں جو یقیناً ہماری سوچ کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دے گی۔ یہ ساری گفتگو مشہور مفکر ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کی تحریروں پر مبنی ہے۔ ہم لوگ دن رات اس دنیا کی سجاوٹ میں تو لگے رہتے ہیں ہے نا؟ لیکن ذرا سوچیں، اس ابدی گھر کا کیا جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے؟ چلیں اس بہت ہی گہرے موضوع کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اچھا، تو چلے سیدھا اپنے مین سوال کی طرف آتے ہیں جو صدیوں سے انسان کے سامنے کھڑا ہے کہ ایک انسان قبر میں ہزاروں سال تک آخر کرے گا کیا؟ یہ کوئی عام سا سوال نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو اندر تک جھنجھوڑ دیتی ہے۔ ذرا تصور تو کریں، جب اس دنیا کے شور و غل سے دور ایک گہری خاموشی ہوگی تو وہاں وقت کیسے گزرے گا؟ بس یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کی کمال کی سوچ کا آغاز ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کی زندگی میں یہ تبدیلی اس وقت آئی جب وہ 54 سال کے تھے۔ 54 سال کی عمر! انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ وہ تو دنیا کی ان فانی اور عارضی چیزوں سے بالکل تھک چکے ہیں۔ اس عمر میں آ کر انہوں نے ایک ایسے خالی اور تاریک ابدی کمرے کی حقیقت کا سامنا کیا جو اصل میں ان کا سچا گھر ہونے والا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ دنیا کی چمک دمک آخر کب تک چلے گی؟ اصل زندگی تو اس اکیلے پن میں شروع ہونی ہے نا، جو شاید سینکڑوں بلکہ ہزاروں سالوں پر محیط ہو۔ تو ہماری آج کی گفتگو کا پہلا حصہ ہے ناگزیر اور ابدی تنہائی۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، یہ کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ ہم ایک ایسے دنیاوی گھر کے لیے دن رات تھکاوٹ بھری محنت کرتے ہیں جو آخرکار وارثوں کو مل جانا ہے۔ یعنی یہ سب بالکل عارضی ہے۔ لیکن اس کے برعکس وہ قبر جو صرف اور صرف ہماری اپنی عبادت سے بنتی ہے، جو صرف اس کے بنانے والے کی ہے، اور سب سے بڑی بات جو ابدی ہے، ہم اسی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اصل میں ہم جو یہ دنیاوی محنت کر رہے ہیں یہ تو دوسروں کے لیے ہے، لیکن قبر کی محنت وہ تو خالص اپنے لیے ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا دوسرا حصہ ہے تاریک قبر کو سجانا۔ اب جو چیز یہاں سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کا یہ تصور ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کر دینے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ کیا بات ہے! انہوں نے حقیقت میں یہ تصور کیا کہ وہ اپنے اس ابدی کمرے میں پہلے سے ہی سجاوٹ کا سامان بھیج رہے ہیں۔ یہ کوئی خیالی پلاؤ نہیں ہے، بلکہ ایک پریکٹیکل ایکشن پلان ہے جسے انہوں نے اپنی زندگی کا حصہ ہی بنا لیا۔ چلیں اس فرنیچر کی ذرا ڈیٹیل دیکھتے ہیں جو بڑا ہی زبردست اور قابل عمل ہے۔ ڈاکٹر محمود کہتے ہیں کہ انہوں نے ہر استغفار کو اپنا ساتھی بنا لیا ہے۔ تصور کریں، قبر کا ایک کونا ہزاروں تسبیحات سے بھرا ہوا ہے۔ ان کے سر کے قریب 300 قرآن کے ختم ایک انتہائی آرام دہ بستر کی شکل میں موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا گیا درود بالکل ٹھنڈے پانی اور خوبصورت لباس کی طرح ہوگا۔ ذرا سوچیں، یہ چھوٹی چھوٹی روحانی کوششیں کس طرح ایک تاریک جگہ کو روشن کر سکتی ہیں۔ اور یہ چیز بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے کہ یہ اعمال قبر میں کس طرح ہمارے سچے اور ابدی ساتھی بن جاتے ہیں۔ ذکر، قرآن، نماز اور صدقہ، یقین مانیں یہ وہاں صرف عبادات نہیں رہیں گی، بلکہ یہ باقاعدہ دوستوں کی شکل اختیار کر لیں گے۔ یہ اعمال ہمارے ساتھ ہنسیں گے، باتیں کریں گے، اور اس لمبی تنہائی کا مکمل علاج بن جائیں گے۔ یعنی ہماری قبر کی زندگی دنیا کی اس زندگی سے بھی کہیں زیادہ حسین ہو سکتی ہے۔ اب ان دونوں کا موازنہ کر کے دیکھیں۔ ایک طرف تو ہمارے دنیاوی گناہ ہیں جیسے غیبت، حسد وغیرہ، یہ قبر میں کیا بنیں گے؟ بدبودار کپڑے، دیمک لگا فرنیچر اور پتھریلے بستر۔ اور دوسری طرف ہمارے روحانی اعمال ہیں جو خوبصورت کپڑوں، آرام دہ بستروں اور ٹھنڈے میٹھے پانی کا روپ دھار لیں گے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ہم ہزاروں سال تک کس طرح کے فرنیچر کے ساتھ رہنا پسند کریں گے؟ فیصلہ بالکل ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اب ہم آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، دنیاوی لگاؤ کے فریب۔ اب ذرا اپنی اس دنیاوی سرمایہ کاری کو دیکھتے ہیں۔ ہم اپنا قیمتی وقت سیاستدانوں، اداکاروں اور کھلاڑیوں کے پیچھے بالکل ضائع کر دیتے ہیں، جبکہ سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں ہماری رتی برابر پرواہ نہیں ہوتی۔ اور وہ جو لاکھوں روپے ہم شاندار شادیوں پر خرچ کر دیتے ہیں، آخر میں وہ صرف ایک بوجھ بن جاتے ہیں، اور وہی بچے بعد میں والدین پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں۔ سچ بتائیں، اس ساری انویسٹمنٹ کا ابدی منافع کیا ہے؟ بالکل صفر۔ ہم انسانوں کی فطرت بھی عجیب ہے۔
ہم اس دنیا میں جہاں ہمارے پاس کھانا ہے، کپڑے ہیں، خاندان ہے، پھر بھی ہم ہر وقت شکایتیں ہی کرتے رہتے ہیں۔ لیکن کیا کبھی یہ سوچا ہے کہ جب ہم زمین کے نیچے بالکل اکیلے ہوں گے تو وہاں کون ہوگا ہمارے ساتھ؟ یہ اکیلے پن کا تصور ہمیں اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ ہم شکر گزار بنیں اور اپنی اصل منزل کی فکر کریں۔ چلیں جی، اب بڑھتے ہیں اپنے چوتھے اور بہت ہی اہم حصے کی طرف، حتمی بینک ڈپازٹ۔ تو دیکھیں، یہاں سب سے اہم بات یہ ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ محمود کہتے ہیں کہ اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور ایک لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ یہ ایک زبردست سوچ ہے۔ یہ قول ہماری ہر عبادت کو ایک ہائی ییلڈ ڈپازٹ یعنی بہت زیادہ منافع بخش انویسٹمنٹ میں بدل دیتا ہے۔ یہ صرف آخرت کی تیاری نہیں ہے، بلکہ یہ سب سے بہترین اور محفوظ ترین سرمایہ کاری ہے جو کبھی بھی گھاٹے میں نہیں جائے گی۔ اپنی ان عبادتوں کی حفاظت کرنا اصل میں اپنے آپ سے سچی محبت کرنا ہے۔ ہمیں اپنے دنیاوی وارثوں سے زیادہ اپنی روح کو اہمیت دینی چاہیے، کیونکہ جب وقت آئے گا اور وہ گہری تنہائی ہوگی تو یقین کریں اس سرمایہ کاری پر ہم خود اپنا ہی شکریہ ادا کر رہے ہوں گے۔ اس ابدی گھر کی فکر کرنا ہی دراصل سب سے بہترین اور سچی سیلف کیئر ہے۔ اور اب ہم اپنے جائزے کے آخری حصے پر آتے ہیں، خوبصورت انجام کی دعائیں۔ یہ چند دعائیں نا ہمارے لیے ایک مکمل روحانی روڈ میپ کی طرح ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ مانگنا، آخرت کی بہتری چاہنا، قبر کے عذاب سے پناہ مانگنا، اور سب سے بڑھ کر ذکر اور شکر کی توفیق طلب کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں جنت الفردوس کا حصول۔ یہ الفاظ محض دعائیں نہیں ہیں، بلکہ ایک پرسکون ابدی زندگی کی چابیاں ہیں۔ ہمیں ان دعاؤں کو سختی سے تھام لینا چاہیے۔ تو پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سچے اور ابدی گھر کو بنانے کا آغاز آخر کب ہوگا؟ یہ اب صرف سوچنے کی بات نہیں رہی، بلکہ عمل کا وقت ہے۔ قبر کی سجاوٹ کا کام ہم کل پر نہیں چھوڑ سکتے ہیں نا؟ یہ ایک ایسی سرمایہ کاری ہے جو ابھی سے، بالکل اسی لمحے سے شروع ہونی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس جائزے نے آپ کو ایک بالکل نئے زاویے سے سوچنے پر ضرور مجبور کیا ہوگا۔ اپنا اور اپنے اس ابدی گھر کا بہت خیال رکھیے گا۔